اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف ابھی جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی انہی کا سلسلہ چلا۔ تو پہلے بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو عظیم نعمت دی وہ یہ کہ سارے جہان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، یعنی اس زمانے میں جتنے لوگ پائے جاتے تھے ان میں فضیلت دی، ورنہ سب سے افضل تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بنایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے سامنے اس لیے ظاہر کیے گئے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو ہمارے افضل ہونے کی اصل چیز کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر یہ بات نہیں پائی جائے تو مسئلہ ہی مسئلہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت بنایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت جو بنی اسرائیل پر کی اس کا تذکرہ ہے، اور وہ تیسری نعمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے وہاں پر حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی رہی۔ مہر میں آپ نے 8 سال بکریاں چرائیں، مہر میں 8 سال بکریاں، اور 2 سال اپنی طرف سے چرائیں۔ 10 سال کے بعد جب واپس آئے مدین سے مصر تو آنے کے بعد رب کے حکم سے فرعون اور اس کی قوم کو سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ برابر ان لوگوں سے مقابلہ ہوتا رہا۔ فرعون اور اس کی قوم سدھرنے کا جب نام نہ لی تب حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ بنی اسرائیل کو ان کے چنگل سے نجات عطا فرما تاکہ وہ اطمینان اور آرام کے ساتھ تیری عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ دھیرے سے یہاں سے لے کر کے سب کو فلسطین چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ۔ فلسطین اسی لیے ہماری محبتوں کا گہوارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بڑے بڑے انبیاء کرام کو آرام کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ فلسطین شام ہمارے لیے اسی لیے بڑی عظمت کی جگہ ہے، بڑی عقیدت اور محبت کی جگہ ہے۔ اگرچہ ہمارا نبی مدینے میں آرام فرما ہے لیکن شام گیا، معراج کی رات مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ اس زمین نے بھی لیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے نزدیک شام کی بڑی عظمت ہے۔ خود آقا فرماتے شام کی یہ شان کہ اگر شام میں امن ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ دنیا پریشان ہے، شام میں امن لے آؤ۔ میرے نبی کا فرمان سچا فرمان، اس نبی کا فرمان جس کے فرمان سے نظام کائنات بدل جائے، اس نے کہا شام میں امن لے کر کے آؤ، اللہ پوری دنیا میں امن اور چین عطا فرما دے گا۔ تو یہ کرنا پڑے گا پہلے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ہجرت کا حکم دے دیا، ہجرت کر کے چلو۔ ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ جب حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، وہ لوگ شہر سے نکل کر الگ ایک مقام پر جمع ہونے لگے۔ فرعون کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کچھ نہ کچھ معاملہ کر رہے ہیں، تو بلا کر بنی اسرائیل سے پوچھا کہ آخر کیوں تم لوگ ایسا کر رہے ہو؟ تو بنی اسرائیل نے کہا ہمارا عاشورہ کا دن قریب ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما، ان کی توبہ قبول فرمائی، تو ہم لوگ اس دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو کہا اس لیے وہاں پہ جا رہے ہو؟ کہاں اس لیے جا رہے ہیں ہم لوگ باہر، کیونکہ ہم لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو باہر جا کر کے خوشی کا اظہار کریں گے۔ ایک دم وہ بے تکلف ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے، اور بنی اسرائیل کے وہ افراد جو فرعونیوں کے یہاں کام کرتے تھے ان کے زیورات کو لے لیا، اور لینے کے بعد وہاں پر جمع ہو گئے۔ رات کا وقت آیا، حضرت موسیٰ نے کہا یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ جب کوچ کرنے لگے تو راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال تھی، 40 سال مقابلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے۔ حضرت علیہ السلام کی عمر 83 سال تھی، 40 سال مقابلہ کیا حضرت علیہ السلام نے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، راستہ نہیں نظر آ رہا تھا،
کہ کیسے مصر سے فلسطین اور شام جانا ہے، راستہ کون سا ہوگا۔ حالانکہ وہ لوگ اکثر آیا جایا کرتے تھے، لیکن آج راستہ نہیں نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بڑے بوڑھوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تم لوگ تو اکثر اس راستے سے آتے جاتے ہو، آج راستہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو ان لوگوں نے کہا راستہ کہاں سے ملے گا، یہاں پر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کا عمل نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا وصیت تھی؟ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی یہیں پر آرام فرما ہے، تابوت کے اندر ان کا جسم اطہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کے شام جانے لگے، فلسطین جانے لگے، تو میرے جسم مبارک کو نکال کے فلسطین کی سرزمین پر لے جانا، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، وہاں پر لے جا کر کے مجھے سپرد خاک کر دینا۔ تو ان کی اس وصیت پہ عمل نہیں ہونے پا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، لوگ کہتے ہیں نبی کا معاملہ ایسا ہے معاذ اللہ کہ مرکن مٹی میں مل گئے، یوسف علیہ السلام کو وصیت کر کے بتا رہے ہیں، پاگلو تم کو نہیں سمجھتا، ورنہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ قبر ہی میں تو زندہ ہوتا ہے نا، باقی تو ساری جگہ زندہ رہتا ہی ہے، لیکن اصل زندگی تو قبر کی زندگی گزارتا ہے، قبر کی زندگی گزارتا ہے۔ تو کہا ان پر عمل نہیں ہو رہا، کہا اچھا قبر کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں قبر تو نہیں معلوم ہے کہاں پہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہے اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 6,70,000 بنی اسرائیل کے افراد، 6,70,000 لوگوں کو کنٹرول کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیکن قائدانہ صلاحیت، سبحان اللہ۔ اور نبی تو قائد ہوتا ہی ہے، نبی سے بڑا رہنما کون ہو سکتا ہے اللہ کی مخلوق کے اندر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اتنے لوگوں میں کون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر انور اور ان کے مزار کو جانتا ہے؟ سب خاموش۔ ایک بہت ضعیفہ جو بولنے میں جس کو دشواری، چلنے میں پریشانی، وہ ضعیفہ آگے آئی، کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں بتاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ حضرت موسیٰ خاموش رہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا شرط جو بھی ہے قبول کر لو۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں، اگر مجھے آپ یہ وعدہ کرتے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اس بوڑھی خاتون کا نظریہ تو دیکھو کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار عطا فرما دیا ہے نا۔ جب کلیم اللہ کے اندر اتنا اختیار ہے تو سوچو اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا اختیار عطا فرمایا ہوگا، ہے نا۔ اسی لیے تو 10 لوگوں کو ایک ساتھ جنتی بنا دیا، اور ایک بار نہیں کئی بار فرمایا ہے آقا نے۔ حسنین کریمین کو جنتی بنا دیا ہے۔ ربی آئے کوئی وضو کرائے تو وضو کے بدلے میں سرکار خالی اتنا پوچھے کیا چاہتے ہو ربیہ بولو تو صحیح۔ ربیہ بھی کہتے ہیں سرکار وضو آپ کو کرایا ہے، معمولی لوگوں کو کراتا تو معمولی نذرانہ ملتا، معمولی بات ہوتی، معمولی خدمت کہلاتی، میں تو شہنشاہ انبیاء کو وضو کرا رہا ہوں، تو ان کے مقام اور منصب کے حساب سے مجھے صلہ ملنا چاہیے۔ سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا مانگو جو تم کو مانگنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سرکار میں خالی ایک ہی سوال کرتا ہوں، جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا ساتھی بنا دے۔ حضور نے فرمایا ربیہ تمہاری خواہش پوری کر دی گئی ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ معاملہ، تو اس خاتون نے کہا اگر جنت میں آپ کی رفاقت مجھے مل جائے تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے ملے گی رفاقت، ملے گی تمہیں رفاقت۔ تو اس خاتون نے کہا دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے اوپر آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نشاندہی کر دو۔ اس خاتون نے نشاندہی کی اس مقام پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ چنانچہ چاروں طرف پہلے بند لگایا گیا، پانی نکالا گیا، اس کے بعد مٹی کھودی گئی اور تابوت نکالا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بدن بالکل صحیح و سالم تر و تازہ تھا۔ کیوں نہ تازہ ہو؟ کیونکہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ نبی کے جسموں کو کھائے، اور وہ زندہ ہے، اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اندھی جن آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں، ورنہ تو میرے خواجہ کا مرشد 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم میرے غی نواز کو دکھا رہا ہے، سمجھے نا۔ دیکھنے والی نظریں ہوتی ہیں جی۔ تو نکالا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر۔ نکالنے کے بعد آگے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم رکھا گیا، تو وہی راستہ جو نظر نہیں آتا تھا، ایک نبی کے جسم اطہر کی برکت سے اللہ نے اس راستے کو دکھانا شروع فرما دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خلیفہ حضرت یوشع دونوں آگے آگے چل رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پیچھے چل رہے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا، ہم قائد ہیں، ہم بڑے، ہم کو تو آگے کرنا چاہیے۔ موسیٰ نے بتا دیا جو قوم کا قائد ہوتا ہے وہ آگے رہنے کے بجائے قوم کی حفاظت پہ توجہ دیتا ہے، قوم کی سیفٹی کو دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت یوشع کو آگے کر دیا، چلنے لگے، چلتے چلتے رات میں چلے، اور کچھ دور چلنے کے بعد دریائے قلزم، یہاں پہ مشہور ہے کہ دریائے نیل تھا نہیں پیارے، وہ دریائے قلزم تھا جس میں حضرت موسیٰ نے عصا مار کر کے 1 2 نہیں 12 چشمے پیدا، 12 راستے پیدا فرمائے۔ دریائے قلزم تھا، وہاں پر پہنچے بنی اسرائیل۔ جیسے ہی پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا دریائے قلزم کے کنارے، پڑاؤ ڈالا، فرعون کو خبر لگ گئی یہ تو راتوں رات کھسک گئے یہاں سے، اب ہم کو غلام کہاں سے ملیں گے، ہمارے خادم ہم کو کہاں سے ملیں گے۔ فرعون فکر میں آ گیا کہ خادم کہاں سے ملیں گے، تو اس نے 1 2 نہیں 70,000 گھوڑے جو تیز چلنے والے تھے، سوا رفتار تھے، ان پر زبردست تیر انداز اور نیزہ چلانے والے سپاہیوں کو سوار کیا اور سرپٹ گھوڑوں کو دوڑایا۔ ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالنا ہی شروع کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ فرعون کا لشکر آ گیا، پیچھے پیچھے فرعون بھی پہنچ گیا۔ جب فرعون پہنچتا ہے بنی اسرائیل گھبرا کر کے حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد بنی اسرائیل نے کہا اب ہمارا کیا ہوگا، فرعون تو آ گیا، ابھی تک تو ذرا زیادتی کرتا تھا تو اور زیادہ زیادتی کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، ان اللہ معی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا غور کرنے کے بعد یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ۔ قابل غور بات، حضرت موسیٰ نے یہ کہا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ۔ لیکن ہجرت کی رات، سبحان اللہ، ہجرت کی رات غار ثور میں ابو بکر ہیں، اندر غار میں بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، اوپر کافر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں کو دیکھا، آقا کی بارگاہ میں اس کا سرکار اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھے گا ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو وہاں پہ کیا ہے، میرے ساتھ ہے، یہاں پر کیا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے تیور بتایا کہ تم لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں آیا ابھی کہ کہا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اے ابو بکر صدیق تمہارے اندر وہ جذبہ آ چکا ہے کہ کہا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی شامل فرما لیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا، کیوں ٹینشن لیتے ہو۔ فوراً اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے موسیٰ یہ وہی عصا ہے، مارو زمین پر، مارو پانی پہ عصا مارا۔ ہم لوگ ڈنڈے مارتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے، اللہ نے راستہ پیدا فرما دیا۔ موسیٰ نے ڈنڈا مارا، اللہ نے راستہ پیدا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا چلو اس میں داخل ہو جاؤ، پانی کھڑا ہے دیوار کی طرح، جم گیا پانی، موسیٰ کے جلال کو دیکھ کر پانی بھی جم جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، کہا داخل ہو جاؤ، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ اندر داخل ہو جائے، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ کے خلیفہ حضرت یوشع انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی، فوراً داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، خلیفہ ایسا ہوتا ہی ہے، وہ اصل کا فرمان دیکھتا ہے۔ داخل ہو گئے، حضرت محمد علیہ السلام بھی داخل ہو گئے۔ پھر جب سب الگ الگ راستوں سے داخل ہونے لگے تو ایک راستے والا دوسرے راستے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ کیا ہوگا، تو ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مردہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کرتے ہوئے چلے۔ وارے واہ، اللہ کے نبی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ارے نبی جس راستے پہ لے کے چلتا ہے اگر وہ پل صراط ہو تو بھی وہ پار لگا دیتا ہے۔ رضا پل سے اب بس کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، ہے نا۔ تو لیکن شریروں نے کہا موسیٰ نے مارا، اللہ تعالیٰ نے کھڑکیاں پیدا کی، اب چل رہے ہیں بات کر رہے ہیں، چل رہے ہیں بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جو فرعون سے گھبرائی ہوئی تھی، راستہ دیکھ کر کے آپس میں بات کر رہے ہی نکل گئی۔ جب نکل گئی فرعون نے دیکھا راستہ ہو گیا تو کہا حامان سے دیکھا میرے لیے راستہ بنا ہوا ہے کہ میرے غلام مجھ سے بھاگ کے جا رہے تھے تو میں ان کو پکڑ لوں۔ حامان نے چپکے سے کان میں کہا گھوڑا یہیں پہ رکھ لو، آگے مت بڑھانا ورنہ ساری خدائی کا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہی کہا ایک دم خاموش اپنے گھوڑے کو روک لیا، سارے سپاہی رک گئے۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم رفتہ رفتہ دریائے نیل کو دریائے قلزم کو پار کر گئی. جب دریائے قلزم کو پار کر گئی اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت جبریل آ گئے, گھوڑی پر آئے جس کا نام خیزوم تھا. اور ایک اصول ہے, گھوڑا اگر گھوڑی کی بو کو پا لے تو گھوڑا کنٹرول میں نہیں آتا, پھر اس کو پیچھے ہی پیچھے جانا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی لے کر کے آئے, گھوڑی سامنے آ گئی. جب فرعون کے گھوڑے کے سامنے آپ نے فرمایا اے خیزوم آگے بڑھ, تو دو چیزیں یہاں پہ تھی. پہلی چیز, جہاں پہ گھوڑی قدم مارتی تھی وہاں پر میدان تھا, ریتیلا علاقہ تھا, لیکن جب قدم کو رکھتی اور اٹھاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سبزے کو پیدا فرما دیتا. یہ جنتی گھوڑے کے قدم کی برکت ہے کہ جہاں پہ وہ قدم رکھ دے اللہ سبزہ اگا دے رہا. سمجھے نا, سامری نے دیکھ لیا تھا, سامری نے دیکھ لیا. قرآن میں آیا بصرت ما لم یبصروا, میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا. لوگ تو فرعون کو دیکھ رہے تھے, میں موسیٰ کی گھوڑی, میں جبرائیل کی گھوڑی کو دیکھ رہا تھا کہ گھوڑی کے نیچے سے مٹی سبزہ اگا رہی ہے چومنے کی برکت سے. یہ ہے تبرک, جنتی تبرک. جب جنت کی سواری قدم رکھ دے سبزہ اگ جائے تو میرا حسین تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اگر وہ کہاں ہوتا تو کربلا میں ایسے سبزے اگتے اور ہر سبزے سے اللہ تعالیٰ جوس کو پیدا فرماتا, پانی نہیں جوس کو رب پیدا فرماتا. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا امتحان دے رہے ہے نا. بہرحال اس نے مٹی اٹھا لی, اب فرعون کا گھوڑا پیچھے پیچھے چل پڑا. بہت کنٹرول کر رہا ہے, نہیں کنٹرول میں آ رہا ہے. اب خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے گھوڑا کنٹرول میں نہیں, گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے. میرا رب ایسا رب ہے جس کے کنٹرول میں ساری کائنات کا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی تو کہا تھا, مولا تجھے نیند نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نہ مجھے نیند آتی نہ اونگ آتی ہے. کہا مولا اونگ نیند نہیں آتی. رب نے فرمایا موسیٰ دیکھو تم 2 شیشیاں ہاتھ میں لے لو. حضرت موسیٰ نے 2 شیشیاں لے لی, دیکھتے رہے, پلک جھپکی گری, شیشیاں پھٹ گئی. رب نے فرمایا موسیٰ ہلکی سی اونگ آئی, شیشیاں پھوٹ گئی, سامان نہیں پائے. اگر مجھے اونگ آ جائے گی تو زمین و آسمان کا نظام برہم ہو جائے گا. اس لیے مجھے نیند سے اور اونگ سے میں نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا. بہرحال تو گھوڑا اندر جیسے داخل ہوا دریا اپنے رنگ میں آ گیا. اور جب دریا رنگ میں آیا تب فرعون کو اپنا رنگ سمجھ میں آیا کہ سارا رنگ کیا تھا. تب کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. لیکن اب ایمان معتبر نہیں تھا, کیونکہ عذاب الہی دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا. سارے پردے اٹھ جاتے. ایمان تو وہ معتبر ہوتا ہے جو بغیر دیکھے بندہ لائے. سمرنا قبر میں نبی زندہ ہے, بغیر دیکھے ایمان لانا. قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ ملے گا, بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. دیکھ کر کے کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. میرا تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور یاد کرو بنی اسرائیل کے لوگوں, فرقنا ہم نے چیر دیا, پاڑ دیا, بکم تمہارے ذریعے سے, البحر دریا کو. اے اللہ تو نے تو موسیٰ سے ڈنڈا لگوا کر کے کیا تھا, تو موسیٰ نے گویا کہ کیا, اور تو فرماتا ہے مولا ہم نے کر دیا. تو رب کی طرف سے یہی ذہن ملے گا, ارے جو موسیٰ نے کیا وہ میرا نبی ہے, نبی کا کرنا میرا کرنا ہوتا ہے, نبی کا کرنا میرا کرنا ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ نبی کا کرنا میرا کرنا. میں چیر دیا اور چیرا. اب یہیں پہ اندازہ لگاؤ, جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کیسے کیسے بچاتا ہے. تو اللہ کی ذات پہ مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج ایمان ہی سب سے زیادہ کمزور ہو گیا. ہم لوگ بولتے تو ہیں اللہ رزاق ہے, لیکن دل میں یہ بات شاید کہیں پہ کمزور ہو گئی. ہم لوگ بولتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن دل میں شاید یہ بات کمزور ہو جا رہی ہے. سمجھ رہے کہ نہ؟ تو ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ غفار ہے, اللہ تواب ہے, اللہ ہر حال میں مسلمان کی مدد فرماتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی آزمائش لیتا ہے تو مصیبت میں ڈال کر کے بھی آگ کو گلزار بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے کبھی کبھی جی, اور جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو کامیابی کو خوب عطا فرماتا ہے جی. دنیا میں چاہے ملے کامیابی, چاہے ملے آخرت میں کامیابی جی. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے چیر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, تو ہم نے تم کو نجات دی, تم کو بچا لیا. وہی دریا ہے
جس میں تم لوگ نکل گئے بچ کر کے، لیکن فرعون تو معلوم یہ ہوا کہ طاقت کرسی کی اپنی جگہ ہے، مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ بادشاہ دینے والا تو ہمارا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ تمنا ہم لوگ قائد بنے یہ بنے وہ بنے، پہلے اپنے اندر صلاحیت تو بنائے۔ ہر آدمی امام نہیں بن سکتا، بادشاہ کہاں سے بن جائے؟ تو بادشاہ کے اوصاف بھی تو اپنے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈوبا دیا آل فرعون، فرعونیوں کو، فرعون والوں کو ڈوبا دیا، فرعون کے ساتھ۔ جو حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بنی اسرائیل تم لوگ دیکھ رہے تھے، تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہی دریا ہے تمہارے لیے راستہ دے رہا ہے، یہ وہی دریا ہے جو فرعون کو ڈبا رہا ہے۔ تو کون ہے تم کو بچانے والا؟ کون ہے اس کو ڈبانے والا؟ جو بچا رہا ہے، جو ڈبا رہا ہے وہی اللہ ہے جس نے موسیٰ کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ سمجھ نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بعد